لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط بار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے مظفر حنفی، فقید المثال شخصیت۔ پروفیسر مظفر حنفی صاحب 10 اکتوبر 2020 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ مرحوم خلیق ملنسار، حلیم، بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ وہ با اخلاق اور منتصر المزاج تھے۔ ان سے ناچیز کے دیرینہ مراسم تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ 1997 میں وہ میرے پی ایچ ڈی وائوا کے لیے ناگپور تشریف لائے۔ آمد سے قبل کچھ حضرات مجھ سے ان کے متعلق یہاں تک کہہ رہے تھے کہ وہ بدمزاج اور سخت گیر ہے۔ ان باتوں سے میں متفکر ضرور تھا، مگر راہ فرار بھی نہیں تھی۔ چنانچہ یونیورسٹی کے صدر دروازے پر کھڑا میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک آٹو رکشہ یونیورسٹی کے گیٹ پر رکا۔ دیکھا تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محبوب راہی صاحب کے ہمراہ آٹو سے تشریف لائے تھے۔ سلام عرض کیا اور آٹو ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے ہیں؟ پرس نکالنے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا کہ آٹو کے اندر سے گرجدار آواز آئی، خبردار جیب میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ میں سہم گیا۔ اسی لمحے موصوف آٹو رکشہ سے اترے اور آگے بڑھ گئے۔ محبوب راہی صاحب نے رکشے کا کرایہ دیا اور میں مظفر صاحب کی طرف لپکا۔ مجھ پر ان کی شخصیت کا روب چھا گیا۔ کچھ تو وائوا کا ٹینشن اور اس سے بڑھ کر ان کی شخصیت کا روب دل پر لرز رہا تھا۔ پیشانی پر پریشانی کا پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ ہمیں کہاں جانا ہو؟ عرض کیا سر کلرک سے دریافت کرتا ہوں۔ اسی اثنا میں کلرک بھی آ پہنچا۔ اس کے ہاتھوں میں فائل اور میرا تھیسس موجود تھا۔ آتے ہی وہ جنوی ہال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم کلرک کے ساتھ ہال میں پہنچے، تب ڈاکٹر صاحب نے کلرک سے سخت لہجے میں فرمایا، دروازہ بند کر دو اور تم باہر کھڑے رہو۔ پھر مجھ سے گویا ہوئے، آپ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا ٹیچر ہوں۔ کس اسکول میں؟ کہا ڈگری کالج میں اردو پڑھاتا ہوں۔ فرمایا آپ تو پروفیسر ہو۔ ناچیز نے عرض کیا سر کام تو درس و تدریس کا ہے۔ پھر پہلو بدلتے ہوئے کہنے لگے، اب بتائیے ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر سے کیا پوچھے؟ اس کے بعد ایسی گفتگو فرمائی کہ میرا سارا ٹینشن کافور ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مثبت رپورٹ لکھ دی اور کلرک سے کے سپرد کر دی اور مجھ سے کہا آپ کا تھیسس اپ ٹو دی مارک ہے، اسے ضرور شائع کیجیے۔ ہم ہال کے باہر نکلے تو دیکھا شہر کے کئی نامور ادبا و شعرا موجود تھے۔ عرض کیا سر کھانا کھانے کے لیے ہوٹل چلتے ہیں۔ قدر ترش لہجے میں فرمایا کہ میاں میرا اصول ہے کہ وائوا کے لیے جاتا ہوں تو امیدوار سے چائے بھی نہیں پیتا۔ عرض کیا آکاشوانی ناگپور کے اردو پروگرام میں آج ہی آپ سے گفتگو ریکارڈ کرنے کا پروگرام ہے۔ سر فوراً تیار ہو۔ ہم سب یونیورسٹی سے نکل کر آکاشوانی کی جانب چل پڑے۔ اس دن محترم حنفی صاحب اور ڈاکٹر مدحت الاختر صاحب کے مابین گفتگو ریکارڈ کی گئی جو بالکل فی البدی تھی۔ اسے ادبی حلقوں میں کافی پسند کیا گیا تھا۔ فی البدی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مظفر صاحب سے یہ گفتگو مجھے کرنی تھی، مگر میرے ذمہ میں دوسرے کام بھی تھے، اس لیے میں یونیورسٹی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا۔ پروفیسر حنفی صاحب کے انتقال کی خبر ملی تو میرے ذہن سے قرطاس پر بے ساختہ یہ واقعات ابھر آئے۔ کیا بلند اخلاقی، اصول پسندی، وفاداری، تواضع، انکساری، خاکساری اور اعلیٰ کردار کی بھونی ہوئی شخصیت تھی مظفر حنفی صاحب۔ تعلقات نبھانا اور اسے استوار رکھنا
حنفی صاحب کی سرشت کا حصہ تھا۔ مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ناگپور میں جشن غالب کا انعقاد 22 فروری 1998 کو کیا گیا۔ بحیثیت رکن اردو اکیڈمی ناچیز اس تقریب کا کنوینر تھا۔ حنفی صاحب سے رابطہ کیا اور تقریب میں شرکت کی درخواست کی۔ تقریب کی تفصیلات بتائی تو انہوں نے برجستہ فرمایا، آپ مجھے مدعو کر رہے ہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ان دنوں موصوف کلکتہ میں اقبال چیئر کے پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ منصب پر فائز بازوں کو دیکھا کہ ہمیشہ تیوریاں چڑھی رہتی ہیں۔ تقریب میں مدعو کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑا۔ بعضوں نے تو باقاعدہ بھاؤ بھی کیا اور تاؤ بھی کھایا، مگر حنفی صاحب نے بغیر کسی تردد اور بحث و تکرار کے دعوت نامہ قبول کر دیا۔ جشن غالب کی 100 روزہ تقریبات اس کو احتشام سے منائی گئی۔ تقریب کے صدر محترم علی سردار جعفری ناسازی طبیعت کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے۔ کچھ ممبران کا خیال تھا کہ والی عاصی صاحب صدارت فرمائے، لیکن میں نے جو ہی قبلہ مظفر حنفی صاحب کا نام تجویز کیا تو تمام معزز شعراء کرام نے ان کے نام پر اتفاق کر لیا۔ اس سے مظفر حنفی صاحب کے مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ تقریب میں ڈاکٹر خلیق انجم، پروفیسر عبد المغنی، والی عاصی کے علاوہ منور رانا، ظفر گورکھپوری، قیصر الجعفری اور شاہد کبیر جیسے شعراء موجود تھے۔ حنفی صاحب نے مشاعرے کی صدارت قبول فرما کر اسے مزید پروقار بنا دیا۔ مظفر حنفی صاحب کو اللہ نے غضب کا حافظ ابدیت کیا تھا۔ 2001 میں ہم جامعہ ملیہ دہلی میں ریفریشر کورس کے سلسلے میں گئے تھے۔ ایک روز مظفر حنفی صاحب بھی لیکچر دینے تشریف لائے۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، شام گھر آئیے۔ میرے ہمراہ کلکتہ کے پروفیسر انیس احمد بھی موجود تھے۔ گفتگو کا سلسلہ اس قدر دراز ہو گیا کہ شام رات میں کب داخل ہوئی محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ ناگپور کاؤنٹی کے متعلق یوں باتیں کر رہے تھے گویا وہ دہلی میں بیٹھ کر ناگپور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوران گفتگو انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنا۔ نئے چراغ کے نام سے وہ کھنڈوا سے ایک ادبی جریدہ نکالتے تھے۔ اس کے سرنامے پر یہ مصرع رقم تھا، نئے چراغ جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ مظفر حنفی صاحب نے بتایا کہ میں نے مولانا ناطق بلاوٹوی کو ناگپور کے پتے پر جریدہ ارسال کیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے رسالہ واپس مل گیا۔ سرنامے کے مصرے کے نیچے لکھا تھا، چراغ اور جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ پھر حنفی صاحب نے زبان و بیان کی اہمیت پر کئی واقعات سنائے۔ کم لوگوں کو علم ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ناگپور میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب ثروت اور متمول ہیں۔ ایک مرتبہ خانگی تقریب میں مظفر حنفی صاحب ناگپور تشریف لائے۔ استاد محترم ڈاکٹر منشاء الرحمان صاحب کو علم ہوا کہ حنفی صاحب کو انہوں نے ناگپور سیتا برڈی میں واقع ودربھ ساہتیہ سنگھ میں غیر اردو داں کے لیے جاری اردو کلاس میں مدعو کر دیا۔ مظفر حنفی صاحب غیر مسلم اردو طلبہ سے خطاب کرنے کھڑے ہوئے، تبھی 70-75 سال کے ایک ہندو بزرگ طالب علم کھڑے ہوئے اور کہا، حنفی صاحب آپ کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے جو یاد بھی۔ پھر انہوں نے شعر سنا۔ اس کے جواب میں حنفی صاحب نے برجستہ فرمایا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس انداز میں داد ملی۔ موقع محل سے ڈاکٹر صاحب نے بہترین اظہار خیال فرمایا اور کلاس کے ٹیچر محترم قمر حیات صاحب کو اردو کے حوالے سے گھپ اندھیرے میں جگنو اور قمر کہہ کر مخاطب کیا۔ پروگرام سے واپسی پر سنگ کی عمارت سے اترتے ہوئے حنفی صاحب ایک شعر گنگنا رہے تھے، پہلے چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا۔ پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا یہ شعر آپ کا ہے؟ فرمایا، کس کا شعر ہے مجھے علم نہیں، لیکن شعر غضب کا ہے، اور پھر شعر دہرایا۔ ایک روز فون آیا، فرمایا کہ میرے معنوی استاد حضرت شاد عارفی کی ولادت کو 100 برس پورے ہو گئے۔ میری خواہش ہے کہ اس موقع پر ناگپور یونیورسٹی میں ایک سیمینار منعقد کیا جائے۔ میں نے پروگرام کی ترتیب دیا۔ اس کے بعد مظفر صاحب نے پوری رہنمائی فرمائی۔
15 مارچ 2015 کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کی مالی معاونت سے ناگپور یونیورسٹی کے وسیع ہال میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا جو انتہائی کامیاب رہا۔ حنفی صاحب خود اس سیمینار میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، مگر انہوں نے اطلاع دی کہ ان کی اہلیہ کی صاحب فراش ہیں اور وہ خود بھی ذہنی طور پر پریشان ہیں، اس لیے شرکت سے قاصر۔ سیمینار میں پڑھے گئے مقالوں کو ڈاکٹر صاحب کے بڑے بیٹے انجینئر فیروز مظفر صاحب نے بعد میں شاذ شناسی کے نام سے کتابی صورت میں دہلی سے شائع کیا۔ مظفر حنفی 1 اپریل 1936 کو کھنڈوا مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد القدوس تھا، وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ ان کی والدہ سید فاطمہ خاتون دیندار اور صوم و صلات کی پابند خاتون تھی۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد بھوپال سے ایم اے LLB کی ڈگریاں حاصل کی اور محترم ڈاکٹر عبد القوی دسنوی کی نگرانی میں 1974 میں اردو میں PhD کی ڈگری سے سرفراز ہوئی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا موضوع شاد عارفی فن و شخصیت تھا۔ بعد میں یہ مقالہ کتابی شکل میں شائع ہوا جو اردو تحقیق و تنقید کے باب میں گراں قدر اضافہ مانا جاتا ہے۔ مظفر حنفی صاحب نے خلاق ذہن پایا تھا۔ وہ بیک وقت شاعر، ادیب، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، سفر نامہ نگار، محقق اور تنقید نگار، صحافی اور مترجم بھی تھے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں ترتیب و تدوین بھی کی۔ ان کا شمار اردو کے ممتاز دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ بچوں کے عظیم شاعر اور بڑے ادیب بھی تھے۔ وہ عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ تنوع اور رنگا رنگی ان کی تخلیقات کی خصوصیات ہیں۔ مختلف موضوعات پر ان کی اب تک 90 سے زائد تصانیف شائع ہو چکی۔ مظفر حنفی صاحب آخر تک سرگرم عمل رہے، لکھتے رہے اور رسائل و جرائد میں اہتمام سے شائع ہوتے رہے۔ حنفی صاحب کی چند کتابوں کے نام کچھ اس طرح: شاعری 15 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: پانی کی زبان، تیکھی غزلیں، عکس ریز، سریر خامہ، راگ، یم بیم، حرف، طلسم حرف، کھل جا سم سم، پردہ سخن کا، پرچم گرباد، یا اخی، ہاتھ اوپر کیے، آگ مصروف ہے، کمان، شیری کلیات، اول 2013، تیزاب میں تیرتے پھول، شیری کلیات، دوم 2014 میں شائع ہوئے۔ اس طرح مختلف ادوار میں ان کے مختلف مجموعے اور شعری مجموعے شائع ہوتے رہے، اور تقریباً 4 افسانوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن کے نام: اینٹ کا جواب 1967 میں، گنڈے 1969 میں، دیدہ حیرہ 1970 میں، بھولی بسری کہانیاں 1915 میں شائع۔ ادب اطفال پر تقریباً 9 کتابیں شائع ہو چکی ہیں: بندروں کا مشاعرہ، نیلا ہیرا، کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، بچوں کے لیے چٹخارے، حلوہ چور، بول میری مینا، چندہ ماموں، یہ اس کے مختلف سنوں اور مختلف برسوں میں یہ شائع ہوتے رہے۔ تراجم بھی انہوں نے کیے ہیں: دوہری سازش، چوروں کا قاتل، تارے عنکبوت، سخاروق نے کہا، بیداری، شرلاک ہومز ہندوستان میں، پراسرار قتل، گلاگ مجموع الجزائر، تقریباً 3 جلدوں میں، یہ 1975 میں شائع ہو چکی۔ سفر نامہ چل چمیلی باغ میں 1998 میں شائع ہوئی۔ تحقیق و تنقید کے باب میں شاد عارفی شخصیت اور فن ان کا زبردست کارنامہ ہے، اور نقد ریزے، تنقیدی عباد، جہاد و جستجو، لاگ لپیٹ کے بغیر، کتاب شماری، تنقیدی نگارشات۔ علاوہ ازیں مظفر صاحب نے کئی کتابوں کو تدوین و ترتیب دیا۔ ان کے تحریر کردہ مونوگراف بھی قابل قدر ہے۔ حنفی صاحب نے ادب کی شاید ہی کوئی صنف ہے جس پر طبع آزمائی نہ کی۔ جس موضوع پر قلم اٹھایا گویا حق ادا کر دیا۔ یہ مضمون یوں بھی مرحوم مظفر حنفی کو بطور خراج عقیدت قلم برداشتہ ہوا ہے، تاہم کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے، اس سے مظفر حنفی صاحب کے اسلوب کا اندازہ ہوگا۔ تھک گئے ہم گناہ کر کر کے،
रहम करते हुए नहारा तू। मरने के लाखों हीले हैं, जीने का आसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है, पीठ पर खंजर नहीं लगता। हमें लहो कलम तकदीर ने बख्शे तो है, लेकिन हमारा आगोदाना लिख दिया है चोर हाथों। बाहर क्या अपने घर में भी हद से बढ़कर पाबंदी पर बेटी सरकश हो जाती है, बेटा बागी हो जाता है। हमारी सादगी में कोई पुरकारी नहीं होगी, मियाँ हमसे अंधेरी की तरफदारी नहीं होगी। रंग लाती है सदाए एहतजाज, जुरते इजहार होनी चाहिए। ऐ मुजफ्फर जिंदा रहने के लिए शायरी में हार होनी चाहिए। ऐसे धारदार अशार कहने वाले शायर उर्दू शेर व अदब में हमेशा जिंदा रहें और एहतराम से याद किए जाते रहें। प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी साहब की रहलत से उर्दू शेर व अदब में जो कला पैदा हुआ है, उसका खुद होना मुमकिन नजर नहीं आता। वो नाबग़े रोजगार और फकीदुल मिसाल अदीब व शायर थे। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वज़ादारों की बहुत कदर करो ऐसे लोग, वज़ादारों की बहुत कदर करो ऐसे लोग आजकल सिर्फ कहानी में नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। एक नई बात निकल आई है, मेरी बातों से कोई बात निकल आई है। चुप थे लफ्ज़ों ने कुछ राज कह दिए, मेरे पहलू में कुछ ज़ात निकल आई है। एक खामोशी ने गजल सुना दी है, एक नई बात निकल आई है। चलते चलते कहीं रुक जाने को जी हुआ, तेरे साए में घर बनाने को जी हुआ। बेवजह सी हंसी तेरी दिल को भा गई, जैसे तन्हाई से मुलाकात निकल आई है। धड़कनों में तेरी सौगात समा दी है, एक नई बात निकल आई है। कसमें ना थी न वादे कोई, फिर भी तू पास लगने लगी है। कहीं तेरे आने से मौसम सा बदल गया, रुत अधूरी थी अब बरसात निकल आई है। आँखों में बसी जो बात